بھائی اپنی بہن پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، ایک باپ اپنی بیٹی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، ایک شوہر اپنی بیوی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو دل کے کانوں سے سن لو، اپنی نماز، اپنے روزے، اپنے حج، اپنے صدقات، اپنے عمرہ پر گھمنڈ کرنے والوں، اگر اپنے گھر کی عورتوں کو کنٹرول نہیں کرتے تو اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ دیا ہے کہ جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے، حرام۔ جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا دیوس کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بدی میں مبتلا ہوں اور وہ مرد معلوم ہونے کے بعد ان کو نہ روکے، جو عورتیں بازاروں میں بے پردہ جائیں اور وہ مرد معلوم ہونے کے باوجود ان کو نہ روکے، ایسے مرد دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے، نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ام المومنین فرماتی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ، جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی تو زلزلے آئیں گے۔ ام المومنین ناپ تول میں کمی۔ اب ناپ تول میں کمی پر بہت اچھی تشریح کی ہے حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ۔ ناپ تول میں کمی پر ہمارا دماغ یہی آ کے اٹک جاتا ہے کہ سبزی ناپ تول ہوا، سبزی میں ناپ تول ہوئی تو کسی نے کمی کر دی تو زلزلہ آئے گا۔ یہ بھی ہے، اس کا تو انکار ہی نہیں، تو سب سمجھ گئے۔ ناپ تول میں کمی کا کیا مطلب؟ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ سبحان اللہ۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس میں خسارہ نہ کرو، اس میں کمی نہ کرو۔ کیا مطلب؟ ناپ تول میں کمی نہ کرنے کے کئی معنی ہے، ایک معنی یہی تو بات ہے، جب غالب اور اقبال کے کلام کے اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کے اس کے کتنے معنی نکل سکتے ہیں۔ اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، اور فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حدیث کی تشریح ہو رہی ہے حکیم الامت کی زبانی، اور میں اس کو بطور مفہوم پیش کروں۔ ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ تو ناپ تول میں کمی کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ہم سبزی بیچ رہے ہوں، دودھ بیچ رہے ہوں، وغیرہ وغیرہ، جو ناپ کے اس میں کمی نہ کرو۔ اب ناپ تول میں کمی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کا ہم پہ حق نکلتا ہے تو ہم تو اس کو مانگتے ہیں، لیکن جب ہم پر نکلتا ہے تو اس کو نہیں دیتے۔ ناپ تول میں کمی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، بھئی یہ بھی تو لینا دینا ہے نا، اگرچہ اس کا کوئی دکھنے والا ترازو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں دینا تو اس کا حق ہے۔ ہر آدمی حق مانگ رہا ہے، حق دینے والے کتنے ہیں؟ کیا بے شمار سفید لباس پر ہمیں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے حاجی نمازی نظر نہیں آتے جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق مار کر کے رکھا ہے؟ کیا بات ہے، کیا جو بات۔ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے؟ کہ بے شمار ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کا حق دبا رکھا ہے، اپنے بھائیوں کو حق نہیں دیتے؟ اگر اللہ نے طاقت دی، 4-6 لوگ ماننے جاننے والے ہوئے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہتا ہے جا جو کرنا ہے کر لے، میں نہیں دوں گا، اور پھر اس کے بعد اس کے ننگے پن پر کوئی انصاف کرنے کون سامنے آتا ہے؟ کون آتا ہے آنکھ میں آنکھ ڈالنے کے لیے؟ کون آتا ہے کسی کو حق دلانے کے لیے؟ کون آتا ہے کسی کے حق کے لیے؟ اللہ اکبر۔ بلکہ لوگ کہتے ہیں یار وہ تو ننگا آدمی ہے، وہ تو دادا آدمی ہے، وہ تو بھائی
گیری کرتا ہے اس کے پاس جائیں گے تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. سن لو, جس وقت حق تلفی کی جا رہی ہو اور پھر لوگ جو حاجی نمازی اور دیندار کہلانے والے کسی کے حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو وہ بھی تیار ہو جائیں زلزلوں کے جھٹکوں کے لیے, وہ بھی تیار ہو جائیں اللہ کے عذاب کے لیے. یہاں تو جھٹکے ہوں گے اور زمین کے اندر جو ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ کو بتاؤں جس کو فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, ذرا دھیان سے سننا. آج ہم ہر سال عمرہ کے لیے جا رہے, اللہ مبارک کرے, حج کے لیے بھی جا رہے ہیں, مسجد کے متولی بھی بن گئے, 50,000 5-5 لاکھ مدرسوں کے اندر چندے بھی لکھانے, بہت اچھی بات ہے, لیکن بہن کو حصہ نہیں دے رہے ہیں اور بہن بھانجوں سے لڑ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں, آئیے ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے بہن کی حق تلفی کرنے کا انجام کیا ہے. میں نے حوالہ پڑھ دیا, جس کو رجوع کرنا اس طرف کرے, اور میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنے لگا ہوں. اللہ اکبر. آج جانتے ہیں اللہ اللہ یہ جو رسومات ہے, دراصل جب شادی ہوتی ہے تو جہیز لوگ اس لیے بھی مانگ لیتے ہیں کہ یہ لوگ کے یہاں تو حصہ دینے کا رواج ہی نہیں ہے, حصہ ملے گا نہیں, اس لیے جتنی بھیک مانگنا ہے مانگ لو. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, جب سے یہ جہیز مانگنے کا مطالبہ ہم نے شروع کیا ہے اور ہمارے سماج میں شروع ہوا ہے, ایک بات تو آپ کو بتاؤں, ہمارے مذہب میں تو کفن مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے. توجہ کریں, ہمارے مذہب میں تو کفن مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آخر وہ کون سے سنی اور کیسے مسلمان ہے کہ جو جہیز مانگنے کے لیے نکلے ہیں. ہمارے مذہب کا حال تو یہ ہے, اگر ایک چادر پرانی گھر میں پڑی ہوئی ہے اور اللہ اکبر باپ مر گیا ہے تو اسلامی غیرت کہتی ہے 3 مسنون کفن کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک ہی پرانی چادر تیرے پاس موجود ہے تو اپنی غیرت کا سودا کسی کے دروازے پہ مت کرنا, ایک ہی چادر میں لپیٹ کر غیرت کے ساتھ